नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपके वालिद मोहतरम का नाम ख़त्ताब बिन नुफ़ैल है। आपका ताल्लुक़ कबीला बनु अदी से है और आपका शजरा नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी 7वीं पुश्त में जाकर मिल जाता है। आपकी कुनियत अबू हफ्स है और आपका लक़ब फ़ारूक है। ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि फ़सम्मानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमइज़िन अल फ़ारूक। तबक़ात इब्न साद में ये बात मौजूद है कि जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम एक दिन अल फ़ारूक रखा, तो उसके बाद उन्हें अपना लक़ब फ़ारूक आज़म रख दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इनके ऊपर एक एतराज़ किया जाता है दुश्मनाने सहाबा की तरफ से कि इन्होंने जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की और दरवाज़े को आग लगाने की कोशिश की और आपको मज़ीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। हालांकि ये बात मनगढ़ंत है, मौजू है, अपनी तरफ से वज़ा की गई है, झूठी बात है। इसका ताल्लुक़ सच्चाई के साथ और जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के अमल के साथ, उनकी सोच के साथ कतई नहीं है। और इस बात का इनकार खुद अहले तशय्युअ की किताबों में मौजूद है। इस मौजू पर, इस मनगढ़ंत बात पर सबसे पहले जो किताब लिखी गई है उसका नाम अस-सक़ीफ़ा है। उसके मुसन्नफ़ का नाम, राइटर का नाम सुलैम बिन कैस अल-आमरी अल-हिलाली है। उसने अपनी किताब अस-सक़ीफ़ा में सफ़ा नंबर 385 पर इस वाक़या को दर्ज किया और इस किताब को तबाह करवाने वाले का जो नाम है मोहम्मद बाकर अल-अंसारी है। उसने इस किताब में इस रवायत को और इस बात को, इस मनगढ़ंत वाक़या को ज़िक्र किया कि जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह सैयदा के साथ अमल करने की कोशिश की। हालांकि ये बात मनगढ़ंत है। और इसका जो शागिर्द है सुलैम का, उसका नाम अब्बान बिन अबी अय्याश है और इसको अल्लामा हिल्ली ने अपनी किताब अर्रिजाल सफ़ा नंबर 206 पर कहा है कि ये ज़ईफ़ रावी है, कज़्ज़ाब रावी है, मनगढ़ंत रावी है, इससे रवायत कबूल नहीं की जाएगी। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मुस्लिम शरीफ के मुक़द्दमा में भी इस अब्बान बिन अय्याश नामी जो रावी है इसको कज़्ज़ाब कहा है। लिहाजा इसका सच्चाई के साथ कतई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात के साथ, उनके अमल के साथ किसी तरह का ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है, वो ये है कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसा अमल किया होता तो जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी बेटी जो सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से थी, उम्मे कुलसूम बिन्त फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला से ना करते अगर उन्होंने ये अमल किया होता। और ये बात शिया की जो चोटी की कुतब हैं उनमें मौजूद है। फ़ुरूए काफ़ी किताब का नाम है और किताब निकाह बाब तज़वीज उम्मे कुलसूम जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 346 पर यह बात मौजूद है कि मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला से कर दिया। लिहाजा हमें ऐसी बात को समझने और अक़ीदा बनाने से गुरेज़ करना चाहिए और दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने सहाबा जो बातें करते हैं, उन पर एतराज़ात करते हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए और समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जो अहादीस में इरशादात फरमाए हैं वो क्या हैं। जब हम अहादीस का मुताला करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि यही शख्सियत और इन्हीं के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात दुआ की और जामी तिर्मिज़ी की हदीस नंबर है 3681 और उसमें है कि अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बा हादैनि रजुलैनि इलैका बि अबी जहलिन औ बि उमर इब्न ख़त्ताबिन क़ाल व कान अहब्बुहुमा इलैहि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात दुआ की, अल्लाह इस्लाम को इन दो बंदों में जो आपको महबूब हैं, इन दोनों बंदों में से उसको इस्लाम के साथ बहरामंद फरमा और उसकी वजह से इस्लाम को इज़्ज़त ता फरमा। और हदीस के अल्फाज हैं, गदन अगले ही रोज़
جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ کس طرح قبول کیا آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے اور تلوار دیکھی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بازار میں، اور ان کو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو ان کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ خیر وہ اپنے گھر اپنی بہن کے گھر گئے، اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو دیکھا اور سعید بن زید اپنے بہنوئی کو دیکھا کہ وہ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ سے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے ان کو بھی پڑھایا سمجھایا۔ خیر یہ ان کو لے کر ان کی بہن اپنے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں۔ اوپر سے صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے نیچے اتر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اللہ کے نبی عمر فاروق آ رہے ہیں۔ کہنے لگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسلام کے ساتھ بہرمند ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے۔ کہنے لگے اگر تو نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو ویلکم، موسٹ ویلکم، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، مگر اگر برائی کے ارادے سے آ رہے ہیں، نقصان پہنچانے کے ارادے سے آ رہے ہیں تو میری تلوار ان کا مقابلہ کرے گی۔ معزز سامعین کرام کتنی بڑی بات ہے کہ باقی صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مرید بن چکے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر اگر کسی صحابی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہوں تو وہ فرد واحد، شخص واحد کا نام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مانگ کر لیا۔ اور انہی کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ وعد الحق علی لسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول بھی، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے جس کے ساتھ یہ بولتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن سے ہم عزت والے ہو گئے جس دن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اور مزید فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3684، جس میں موجود ہے کہ ما لقی کا شیطان سالکن فجن قطن اللہ سلکا فجن غیر فجی کا، رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پر آپ جا رہے ہوتے ہیں اگر اس راستے پر شیطان ہو جائے، دیکھ لے آپ کو اور سامنے سے شیطان آ رہا ہو، آپ کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیتا ہے، فجن غیر فجی کا، اللہ تعالیٰ کا فجن غیر فجی کا، راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ کو دیکھے اتنی ہیبت ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنا آپ کا ڈر ہے، اتنا آپ کا روب ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا، اور اسلام کی عزت ہے، اسلام کا روب ہے۔ اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ معزز سامعین کرام، ان کے کارناموں کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی دور خلافت میں نہر سعد انبار میں کھدوائی اور نہر امیر المؤمنین کے نام سے کھدوائی، اور دریائے نیل کو بحر احمر کے ساتھ ملا دیا، اور یہ نہر 99 میل لمبی تھی۔ اور مزید انہوں نے فوجی چوکیاں قائم کی، ڈاک کا نظام درست کیا، یتیموں کو، بیوگان کو انہوں نے وظائف لگائے، اور اسلامی کیلنڈر ہجری کا شروع کیا، اسلامی کیلنڈر کو انہوں نے مرتب کیا، اور یہ کام بھی انہوں نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کیا۔ اور 26 ذو الحجہ بروز بدھ 23 ہجری کو نماز فجر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور وہ حملہ کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا۔ اس نے آپ پر حملہ کیا اور 2 دھاری خنجر جو زہر آلود تھا اس کے ساتھ حملہ کیا، جس کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، اور دوران نماز ہی آپ جب گرنے لگے تو پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا کر دیا تاکہ آپ امامت کروائیں۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، انہوں نے نماز کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے۔ اور جب آپ گر پڑے اور پیچھے سے یہ بھاگتا ہوا باہر کو نکلنے لگا، صحابہ کرام جو لیٹ ہو گئے تھے نماز سے، وہ اندر آ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ باہر کو بھاگ رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو یہی مجوسی نے اپنے وہی خنجر کے ساتھ خودکشی کی، اور وہ بھی ہلاک ہو گیا اور جہنم واصل ہو گیا خود ہی۔ معزز سامعین کرام، ان کو لے کر جب گھر گئے صحابہ کرام تو علاج کے لیے طبیب آپ کو جو دوائی پلاتے تو وہ زخموں کے رستے سے باہر نکل آتی۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گزارش کریں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کر رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے دو ساتھیوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں، اور تاکیداً آگے یہ فرمایا فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ عُمَرُ السَّلَامَ وَلَا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے بیٹے جا کے یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین سلام کہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ عمر سلام کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر ان کو یہاں سے ہمیں ان کا ادب کا مظاہرہ دکھ رہا ہے اور عملی مظاہرہ دکھ رہا ہے کہ ان کو ادب کا بھی پتہ ہے کہ کن کے ساتھ کس طرح بات کرنی۔ یکم محرم الحرام کو آپ باعمر 63 برس 10 سال کی خلافت کے بعد 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچہ لہرانے کے بعد آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، ہمیں ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا ہر گھڑی میں ساتھ دیا، اور نماز کی حالت میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور نماز کو بھی نہیں چھوڑا، پیچھے سے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو مصلی رسول پر کھڑا کر دیا۔ اور مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت، اسی طرح ہم جنت قیامت والے دن اٹھیں گے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں، ایک طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، دوسری طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور آن فرمائے اسی طرح ہم قیامت والے دن بھی اٹھائے جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، لہٰذا ہمیں دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ان کے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے احادیث میں موجود ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے عمل کے ذریعے اظہار کرنا چاہیے، اور عقیدت و احترام ادب کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے، اور خصوصاً ان کے لیے اور وبالعموم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب کرنے کی اور اس ادب کا اظہار عمل کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔